مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے سربراہی کانفرنس آج ہوگی۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ وزیر اعظم آج لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ کل مسلم ممالک کے سربراہوں کے ہمراہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف اپنے خطاب میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی نیو یارک پہنچ گئے۔ یورپی ممالک کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر امریکہ میں ہلچل۔ امریکی محکمہ خارجہ نے برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا اقدام نمائشی امن قرار دے دیا۔ جاری بیان میں کہا کہ خطے میں امن اور خوشحالی صرف حماس کے بغیر ممکن ہے۔ امریکہ کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی اور یرغمالیوں کی رہائی ترجیح ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ امریکہ سے واپسی پر اس اقدام کا جواب دوں گا۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کا اقدام حماس کے لیے انعام قرار دے دیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم پر بھی مودی سرکار کا تعصب کا پکا رنگ چڑھ گیا۔ ٹاس کے بعد بھارتی کپتان نے ہاتھ ملایا، نہ میچ کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کیا۔ بھارت کے خلاف میچ میں متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ بھی برقرار۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی آغا کو پچھلے میچ میں ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ تنازع کھڑا ہونے پر اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی کپتان سے معافی بھی مانگی تھی۔ ایف بی آر جیولرز کے گرد شکنجہ کسنے کو تیار۔ 60,000 سے زائد جیولرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ رجسٹرڈ جیولرز کی تعداد صرف 21,000، ان میں سے بھی صرف 10,524 جیولرز نے ٹیکس ریٹرنز داخل کیے۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں ٹیکس چھپانے والے 900 جیولرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان کے کم ٹیکس دینے والے جیولرز سے نوٹسز کے ذریعے جواب طلب کیا جائے گا۔ سیلاب سے موٹر وے M5 مزید مقامات سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 اب تک 13 پوائنٹ سے متاثر ہو چکی۔ مزید 5 مقامات پر سڑک بہہ جانے کا خدشہ۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر شگاف کے باعث ملتان انٹرچینج 10ویں روز بھی بند۔ شگاف کو پتھر ڈال کر بڑھنے سے روکنے کی کوششیں۔ سوئی گیس کی متاثرہ پائپ لائن کی مرمت بھی جاری۔ موٹر وے پولیس کے مطابق ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ دریائے ستلج میں درمیانے سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ چناب اور راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں واضح کمی ہو رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری ہیں۔ دوسری جانب راول ڈیم بھرنے پر سپل ویز پھر کھول دیے گئے۔ کورنگ نالے میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ سندھ کے دریاؤں اور بیراجوں پر پانی میں کمی کا سلسلہ جاری۔ محکمہ اطلاعات سندھ نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,60,309 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,61,554 جبکہ کوٹری بیراج پر 3,64,041 کیوسک رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج بہاول نگر کا دورہ کریں گی۔ مریم نواز فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات اور امدادی سامان تقسیم کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈ ریلیف کیمپ میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کراچی میں زیر تعمیر صادق برج کا دورہ۔ یلو لائن BRT منصوبے کا جائزہ بھی لیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام نے منصوبے کی تکمیل اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جام صادق پل 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کو سہولیات دے رہی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ خواتین کو بھی الیکٹرک بائکس دیں گے۔
بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں اسد قیصر کے وارنٹ گرفتاری جاری، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہ آیا، مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل آج ہوگا۔ اسپیشل جج شاہ رخ ارجمن اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ بانی اور بشرا بی بی کو جیل سے کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 18 گواہوں کی شہادت قلم بند کر کے اجرا مکمل کی جا چکی۔ صدر آصف علی زرداری چین کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ کاشغر کے پارٹی سیکریٹری اور نائب گورنر سینکیانگ نیاؤ نے صدر کو رخصت کیا۔ صدر نے میزبانی پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں صدر شی جن پنگ کے ویژن کے تحت چین میں ہونے والی ترقی متاثر کن ہے۔ خواہش ہے کہ ایک دن پاکستان اور چین کے عوام سیاحت اور تجارت کے لیے سڑک سے سفر کر سکیں۔ مودی سرکار سکھوں کی مذہبی آزادی میں رکاوٹ بن گئی۔ بابا گرو نانک کی برسی پر سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ دوسری جانب بابا گرو نانک کی 486ویں برسی کی تقریبات کرتارپور صاحب میں جاری۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سربراہ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے مقدس مقامات کی یاترا سے روکنا بنیادی مذہبی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا کہ اگر پاکستان کے ساتھ میچ ہو سکتا ہے تو سکھ یاتری پاکستان کیوں نہیں جا سکتے۔ ڈی آئی خان کلاچی میں فورسز کا بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن، 7 خارجی ٹھکانے لگا دیے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 افغان خارج اور 2 خودکش بمبار بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ عمرے پر جانے والی کراچی کی فیملی کے ساتھ دھوکہ، سعودی عرب پہنچنے پر سامان سے منشیات نکلنے پر گرفتار۔ اہل خانہ کے مطابق احرام اور عمرے کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء ٹریول ایجنٹ نے دی تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بے گناہ گھر والوں کی واپسی کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل۔ ملتان کی کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ بجھا لی گئی، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں آگ گودام میں موجود کیمیکلز میں لگی تھی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق اہلکاروں نے 6 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ بجھائی۔ سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے آف روڈ جیپ ریلی کا اہتمام۔ دارالحکومت ریاض سے 150 کلومیٹر دور صحرا میں ریلی کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے پرچم لہرائے گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔